اسلام انسان کو کئی چیزوں کی ضمانت دیتا ہے۔ اسلام آپ کو آپ کے دین کی ضمانت دیتا ہے۔ اسلام آپ کو آپ کے مال کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ اسلام آپ کو آپ کے ذہن کی، آپ کے دماغ کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ اسلام آپ کی عزت کی، آپ کے آبرو کی آپ کو حفاظت دیتا ہے۔ اسلام آپ کے جسم کی آپ کو حفاظت دیتا ہے۔ جان کی حفاظت اسلام آپ کو دیتا ہے۔ مال کی حفاظت اسلام آپ کو دیتا ہے۔ عقل کی حفاظت اسلام آپ کو دیتا ہے۔ اسی طرح مذہب اور دین کی حفاظت اسلام آپ کو دیتا ہے۔ آپ کی عزت اور آبرو کی حفاظت اسلام آپ کو دیتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر یہ 5 چیزوں کی ضمانت آپ کو حاصل نہیں ہوگی، وہاں اسلامی معاشرہ بہت کمزور ہوگا۔ آج ہماری جانیں بھی محفوظ نہیں، آسانی کے ساتھ اور تو اور عمدہ سے عمدہ ممتاز قسم کے، جید قسم کے علماء کو قتل کر لیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جان کی حفاظت نہیں، مال کی حفاظت نہیں۔ آپ یہاں سے نکلتے ہیں، اکثر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، بہت سارے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم اپنے قیمتی موبائل اور قیمتی اشیاء اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے ہیں، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ چھن جائیں گے۔ مال کی حفاظت موجود نہیں، آپ کے عقل کی حفاظت یہاں پر موجود نہیں۔ کیوں موجود نہیں؟ یہاں پر شراب آپ کو ملتی ہے، ہر نشہ آور چیز آپ کو ملتی ہے، کوئی روک تھام نہیں ہے۔ آپ کی عقل کی حفاظت نہیں ہو رہی، آبرو کی حفاظت نہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی عزت اور آبرو پہ حملے ہو جاتے ہیں۔ خواتین جو ہے ان کی عزت آبرو پہ حملے ہو جاتے ہیں۔ عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں رہی، دین محفوظ نہیں رہا، دین کی بھی حفاظت نہیں ہے۔ کس طریقے سے ہمارے اس نئے معاشرے کو، ہماری اس نئی نسل کی جس طریقے سے ان کی تربیت کی جا رہی ہے، ان کو دین سے دور لے جایا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ ان کو دین کے قریب لایا جاتا ہے، ان کو دین سے جو ہے دور لے جایا جا رہا ہے۔ تو ان 5 چیزوں کی اسلام ہمیں ضمانت دیتا ہے۔ ہر آدمی کا مال محفوظ ہونا چاہیے، ہر آدمی کی جان جو ہے وہ محفوظ ہونی چاہیے، ہر آدمی کی عزت جو ہے وہ محفوظ ہونی چاہیے، ہر آدمی کی عقل جو ہے وہ محفوظ ہونی چاہیے، ہر آدمی کا دین جو ہے وہ محفوظ ہونا چاہیے۔ ان 5 چیزوں کی ضمانت کب آتی ہے؟ اس وقت آتی ہے جب کسی ملک کے اندر، کسی معاشرے کے اندر حدود اور قصاص کے احکامات نافذ ہوتے ہیں۔ جب حد نافذ ہوگا تو پھر یہ 5 چیزوں کی ضمانت ملے گی۔ چور کا ہاتھ کٹے گا، اس کو سزا ملے گی، تو دوسروں کے لیے وہ عبرت کا نشانہ بنے گا، دوسروں کے لیے عبرت کا نشانہ بنے گا۔ پھر چوریاں نہیں ہوگی، پھر ڈکیتیاں نہیں ہوگی۔ جب کوئی قاتل قتل کرے گا، قاتل کو اس کی سزا ملے گی، اس کی سزا ملے گی تو لوگوں کے لیے عبرت بنے گا، لوگ اس سے عبرت حاصل کریں گے، لوگ قتل کرنا چھوڑ دیں گے۔ ایک عام آدمی کیوں نہ ہو، اس کی جان بھی اسی طرح قیمتی ہے جس طرح ایک ڈاکٹر کی، ایک انجینئر کی، ایک وزیر کی، ایک منسٹر کی جس طرح اس کی جان قیمتی ہے، جس طرح ایک پولیس والے کی جان قیمتی ہے، جس طرح ایک فوجی کی جان قیمتی ہے، اسی طرح ایک عام شہری کی جان بھی بالکل اسی طرح قیمتی ہے۔ کوئی فرق نہیں کہ یہ عام شہری ہے یا یہ کوئی گورنر ہے یا یہ کوئی منسٹر ہے، اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ جو آدمی قتل کیا جائے گا بے گناہ، اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کرنا چاہیے، قصاص کا نظام ہونا چاہیے۔ زنا کے اوپر جب حد لگے گی، زانی کو سزا ملے گی، لوگوں کی عزتیں جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گی۔ نشہ آور چیزوں پر پابندی ہوگی، پابندی لگنے سے فائدہ یہ ہوگا لوگوں کی عقل محفوظ ہو جائے گی، لوگ پریشان نہیں ہوں گے۔